السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بیسک کورس کا تیسرا سبق ہے۔ اس سبق میں آج ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلی چیز، ان دونوں سورتوں کا شان نزول، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کا۔ دوسری چیز، ان دونوں سورتوں کے پڑھنے کے فضائل، ان کی فضیلت کیا ہے۔ اور تیسرا، سورۃ الفلق کو صحیح کس طرح پڑھا جائے۔ تو سب سے پہلے ان سورتوں کا شان نزول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں ایک ساتھ ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئیں۔ سبب نزول کا واقعہ مفسرین کرام روایات سے نقل کرتے ہیں۔ ایک یہودی غلام لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس منافق یہودی نے اس غلام لڑکے کو بہلا پھسلا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا اور کچھ اس کے دندانے مبارک اس سے حاصل کر لیے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا، یعنی کہ جادو کر دیا۔ پھر ان کو بنی زریق کے کنویں زروان میں چھپا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ مرض 6 ماہ تک رہا۔ اس دوران ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں 2 شخص فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں۔ اس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن اعصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ایک کنگے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور بئر زروان میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور حضرت علی، زبیر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالا، وہ ایسا تھا گویا کہ اس میں مہندی ملائی گئی ہو۔ پھر انہوں نے وہ پتھر ہٹایا اور کھجور کے اس شگوفے کو باہر نکالا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے کچھ دندانے تھے، اور ایک تانت کے تار میں 11 گریں لگی گئی تھی، اور ہر گرہ میں ایک سوئی گاڑی ہوئی تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 سورتیں نازل فرمائی جن میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گریں کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ایک بوجھ اتر گیا۔ یہ تھا اس کا شان نزول۔ اس کے بعد ان دونوں سورتوں کے پڑھنے کے فضائل کیا ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو معوذتین پڑھائیں، پھر مغرب کی نماز میں ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان سورتوں کو سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر نیند سے اٹھ کر بھی ان کو پڑھا کرو۔ یہ تھا ان دونوں سورتوں کے فضائل تھے۔
اب ہم اس سورت کی تلاوت فرماتے ہیں اور اس سورت کا طریقہ پڑھنے کا کیا ہے، کس طرح اس سورت کو پڑھا جائے، غور سے سارے حضرات سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس سورت کے اندر 5 آیات ہیں اور یہ سورت مکی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کی جو تشریح تھی، تفصیل تھی، وہ کل گزر چکی۔ آگے قل اعوذ برب الفلق، قل میں قاف موٹا ہے، قاف گلے کے درمیان سے ذرا سینے کی طرف، قل قاف نکالنا ہے، موٹی قاف ہے، جیسے قل اعوذ برب الناس میں قل تھا، اس طرح یہاں بھی قل موٹی قاف ہے۔ اعوذ میں حمزہ اور عین کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے تاکہ حمزہ کی علیحدہ آواز ہو اور عین کی علیحدہ آواز ہو۔ برب الفلق، برب میں را موٹی ہے، پر پڑھنا ہے، اس کو پر پڑھنے کا قاعدہ کل بتا دیا تھا کہ را پر زبر ہو اور پیش ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے۔ یہاں را پر زبر ہے اس لیے ہم اس کو موٹا پڑے گا۔ فلق، یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ قاف طا با جیم دال یہ ایسے حروف ہیں جن پر قلقلہ ہوتا ہے۔ قاف طا با جیم دال ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کے اندر جنبش پیدا کرنا، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قاف کی آواز آگے تک چلی گئی، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ تو یہاں قلقلہ ہوگا، جو حروف بتائے ہیں ان پر قلقلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی حروف پر قلقلہ نہیں ہوتا۔ آگے من شر ما خلق، من پہ غنہ، خلق خا موٹی، قاف بھی موٹی، خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن پہ غنہ، غاسق غین نکالیں گے گلے کے درمیان سے لیکن تھوڑا منہ کی جانب۔ سیقن، سین، سین اور سا میں فرق ہوتا ہے، یا سین ہے سا نہیں ہے، سین کو علیحدہ واضح کریں۔ قاف غاسقین میں اگر قاف ہے، قاف موٹی ہے، دونوں نقطوں والی ہے۔ وقب، وقب میں قاف موٹی ہے، با جو ہے اس پہ قلقلہ ہوگا، جس اوپر فلک پہ قلقلہ تھا اس طرح وقب با پہ بھی قلقلہ ہوگا۔ آگے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ومن پہ غنہ، شر النفا نون پہ بھی غنہ، آگے فی العقد میں قاف موٹی اور دال پہ قلقلہ، عقد۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، من پہ غنہ ہوگا، من پہ آگے اذا حسد، من شر را بریک، حاسد کی سین بریک، سیٹی کی آواز، اذا حسد دال نرمی والی، حسد حا بریک، سین بھی بریک اور دال جو ہے یہاں قلقلہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن
شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم.